وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105 سے کرنا ہے، پارہ 11 ہے۔ وقل اور کہہ دیجئے ایملو عمل کرو فسیرا تو ان قریب دیکھ لے گا اللہ عملکم تمہارا عمل، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون اور مومن بھی، یعنی مستقبل میں جو تم عمل کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول اور مومن دیکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ظاہر ہے پہلے سے ہی جانتے ہیں، تو دراصل انہی پر یہ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان منافقین پہ ہی یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جن دعووں میں اب وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ پیچھے سے بیک گراؤنڈ یاد کر لینا کہ جس طرح وہ آ کے معذرتیں کر رہے تھے، تو اب آگے اگر ان میں ایمان اور اخلاص آ گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کا عمل کیا ظاہر کرتا ہے، اور جب یہ سب کچھ سامنے ہوگا تو رسول اور اس کے مومن اور مومنین بھی دیکھ لیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے طرف غیب کے جاننے والے کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وشہادتی اور مظاہر کے۔ فَيُنَبِّئُكُم تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بما ساتھ اس کے جو تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، یعنی جو کچھ بھی تم یہاں پہ کر رہے ہو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب تم عالم الغیب اور شہادہ کی طرف یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں جتا دے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو بنیادی طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان دنیا میں اگر ظاہری طور پر بہت سارے دعوے بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ دعوے اس کے کام نہیں آنے والے یہاں تک کہ وہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے دے، ٹھیک ہے؟ اور منافقین کی یہ بھی عادت ہے نا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یعنی یہ کہ جو کام کرنا نہیں ہے اس کے دعوے کرنا، اور جب قربانی کا وقت آتا تھا تو اس وقت پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وآخرون اور کچھ دوسرے ایسے ہیں مرجون جو کہ یعنی امید میں ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کا معاملہ ٹال دیا گیا ہے، ڈھیل دے دیا گیا ہے، ملتوی رکھا گیا ہے، لِأَمْرِ اللَّہِ اللہ کے فیصلے کے، اما خواہ یعذبہم اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں، و اما اور خواہ یتوب علیہم یا ان پر مہربان ہوں۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں سے اس آیت میں ایک دوسرے گروپ کا احوال بتایا جا رہا ہے، جن کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؤخر کیے رکھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تین طرح کے لوگ تھے نا۔ ایک تو منافقین تھے جو 80 سے کچھ زیادہ تھے، اور انہوں نے تو مختلف طرح کے بہانے بنائے، اور ان کے لیے کہا گیا کہ ان سے اعراض کیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ تھے جو سیدنا ابو لبابہ اور آپ کے 6 ساتھی ہیں جن کا احوال ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے خود کو مسجد میں باندھ لیا تھا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے کھولا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا قصہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک سیدنا کعب بن مالک ہیں، ان کے 2 ساتھی ہیں سیدنا حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ یہ تینوں پکے مومن تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کوئی بہانہ پیش نہیں کیا، بلکہ حقیقت واضح کر دی کہ یعنی ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان کے معاملے کو پھر التوا میں ڈال دیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آ رہا ہے نا امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے ان کے لیے، تب تک کے لیے ان کے معاملے کو ٹال دیا گیا۔ اب وہ خواہ ان کی توبہ قبول کرے اور خواہ نہ کرے، توبہ قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بخش دیے گئے، اور نہیں تو وہ عذاب دیے گئے۔ تو ہوا کیا تھا کہ 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے بہت بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 50 دنوں کے لیے ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کتنی بے شمار باتیں ہیں نا۔ جب بھی ہم کعب بن مالک کا واقعہ پڑھتے ہیں، وہ خود ہی اپنا یہ والا قصہ بیان کرتے ہیں نا کہ وہ غزوہ تبوک سے کیسے پیچھے رہ گئے تھے، تو ہر دفعہ ہی دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ باوجود ہم بہت ساری کمٹمنٹس کرتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، کرنا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایک دم سے کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں تھے۔ تو اسی لیے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حکیم ہیں کہ انہیں یہ فیصلہ کب اتارنا تھا، کہ 40 دن بعد ان کو حکم ہوا کہ اپنے
بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت بالغ ہے، ٹھیک ہے، پہنچی ہوئی ہے، وہ کسی سے انہوں نے حاصل نہیں کی، اور نہ ہی یعنی وہ قدیم ہے اور وہ پہنچی ہوئی ہے اپنے کمال کو۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی علیم ہے نا تو وہی اس طرح سے حکیمانہ فیصلے کر سکتا ہے۔ ہم کسی کو حکیم کہہ تو دیتے ہیں، لیکن ہم مستقبل کے حالات کو نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم مستقبل کو جانتے ہوتے تو ہمارے فیصلے پھر ہمیں تنگ نہ کرتے، نہیں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سوچ بچار کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے نقصانات ہمیں مستقبل میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمیں فیوچر کا علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی تو علیم اور دانا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے حکیم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی بالغ ہے، پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا علم بھی بالغ ہے، پہنچا ہوا ہے، اس کا علم اپنا، اس کا قدیم ہے، ذاتی ہے، کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے، اور اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم تو شان بھی نہیں بیان کر سکتے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین، اور وہ لوگ اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا مسجد کو، درارن، تکلیف دینے کو، ضرر ہوتا ہے نا ستانا یا اذیت دینا، وکفرن، اور کفر کے لیے، یعنی وہاں پر اپنی جو بھی سرگرمیاں انہوں نے کرنی تھی اسلام کے خلاف، اس کے لیے، وتفریقم بین المؤمنین، اور تفریق ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، و ارسادن، اور ایک گھات کے طور پر، یعنی پناہ گاہ کے لیے، لمن حاربہ، واسطے اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی، اللہ و رسول رہو، اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے، ولا یحلفن، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنی، مگر بھلائی کا، واللہ یشہد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے، اور مسجد زرار کا واقعہ آپ سب پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ تو مسجد زرار دراصل منافقین ہی نے بنائی تھی، اور مدینہ میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس میں مرکزی کردار جو ادا کیا گیا تھا وہ ابو عامر راہب کا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی عالم تھا، یعنی اہل کتاب تھا، لیکن اس کے علاوہ، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اسلام کے خلاف کیسے کام کیا، اور اس نے درویشی کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ لوگوں میں اس کی شہرت بڑی اچھی تھی، خصوصاً خزرج کا قبیلہ اس کے زہد اور درویشی کا بڑا معتقد اور اس کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام دشمنی کی منافقانہ روش اختیار کی تھی، اسی طرح ابو عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا روحانی حریف سمجھ لیا، یعنی اس کو یہ لگنے لگا کہ آپ اسپریچولی اس کے رائیول ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ درویش مشہور تھا، اور اس کی ایک شہرت تھی وہاں پر، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی رائے اختیار کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر کی طرف سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اور بالکل وہی قصہ یاد کر لینا کہ عبداللہ بن ابی کا بھی یہی حال ہوا تھا نا، کیونکہ اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے، اس کو مدینہ میں تاج پوشی کا تاج پہنایا جانے والا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی تو پھر تو بالکل ہی اس کا وہ جو ایک بادشاہ بننے کا خواب تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی کیا کیا تھا، منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اور اسی طرح ابو عامر کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ پہلے تو یہ شخص اس انتظار میں رہا کہ قریش مکہ ہی میں اس شخص اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ قریش مکہ کو بدر میں شکست فاش ہوئی ہے تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس کی چھپی عداوت بھڑک اٹھی۔ بعد میں اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال میں لاتے ہوئے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی، اور غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، مثلا جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جنگ حنین وغیرہ، ان میں یہ خود شریک بھی رہا ہے، اور کافروں کو جنگوں پر ابھارنے میں اس کا بڑا مؤثر کردار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ احد میں جو گھڑے کھودے گئے تھے وہ بھی اسی کی طرف تھے، ٹھیک ہے، تو جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں گرے بھی تھے۔ تو اسلام کے خلاف کوئی سازش کفار یا منافقین کی طرف سے تیار ہوتی تو اس کا عمل دخل ضرور ہوتا تھا، ٹھیک۔
اب دیکھتے ہیں کہ مسجد ضرار کی تعمیر کا مقصد کیا تھا۔ جب حنین میں کافروں کو شکست ہو گئی تو اس نے سمجھ لیا کہ اب عرب کے اندر کوئی طاقت نہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو کچل سکے۔ اس لیے اب اس نے کیا کیا، یہ یعنی مدینہ کے اطراف سے باہر نکلا اور اپنے مذہب کے واسطے سے کیسر روم کو مسلمانوں پر چڑھا لانے کا منصوبہ تیار کیا، کیونکہ ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ عیسائی درویش تھا۔ مدینہ کے منافقین ایسے تمام کاموں میں اس کے ہمراز اور معاون تھے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مومنین کیا ہوتے ہیں، مومنوں کے معاون ہوتے ہیں، اور منافقین منافقین کے، اور ان کا جو ایک کردار پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ مومن کیا کرتے ہیں، وہ تو نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، برائی کا حکم دینے والے اور نیکی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سارے منافقین اس میں شامل ہیں۔ جب وہ اس غرض کے لیے روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس نے منافقوں سے کہا کہ فوراً ایک مسجد تیار کرو جہاں ہم لوگ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کر سکیں، اور میں یا میرا کوئی قاصد آئے تو وہ وہاں اطمینان سے قیام کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم ایسی وہاں پر سازشیں وغیرہ کریں کہ وہ مذہبی تقدس کے پردے میں چھپی رہیں گی اور لوگوں کو ہمارے خلاف کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار کو بنایا تکلیف دینے کے لیے، اذیت کس کو پہنچنی تھی اس مسجد سے، کہ جو اس کے ارد گرد مساجد تھی نا، یعنی مسجد قباء ہے اور مسجد نبوی ہے، اس کا یعنی اس طرح سے زور ٹوٹنا تھا نا کہ بیچ میں ایک یہ بیچ میں کھڑی کر دی گئی، اور دوسرا یہ کہ کفر کے لیے، یعنی یہ تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ انکار کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف سازشیں پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو ایک پناہ گاہ حاصل ہو جائے اور تاکہ ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں پر تفریقم بین المؤمنین ہو جائے، یعنی مومنوں کے مابین تفریق ڈالی جائے اور ایک پناہ گاہ آ جائے جہاں پر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے اس سے پہلے، وہ وہاں پر اپنے یعنی کام کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری اغراض تھیں جس کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی یعنی اب یہاں پر پردہ کیا ڈالا گیا، اس کے مقاصد جو لوگوں کو بتائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور اور ناتواں ہیں جو بارش اور سردی کے موسم میں مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے، اور مسجد قباء میں جگہ بھی تنگ ہے، لہٰذا نمازیوں کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ذرا آپ غور کرتے جائیں کہ ایک نیکی کا کام ہے اور اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے، نیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی مختلف مسالک کے جب مساجد بنتی ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بلکہ ہم سب سے پہلے تو اپنے ہی عمل پر نظر رکھیں کہ اگر ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس میں در پردہ ہم اسلام دشمنی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ آگے پھر آتا ہے کہ اس مسجد کو پھر گرا دیا گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ مقصد یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو مسلمان فریب میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی شک و شبہات آ بھی رہے ہوں گے اس مسجد کے بارے میں تو وہ دور ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تعریفہم بسیماہم، کہ یہ وہ منافقین ہیں کہ آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، تو ظاہر ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا تو کیا ہی کہنا، اس کے علاوہ مومنین کو بھی تو ایک بصیرت ہوتی ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے ان منافقین کی جو بھی سرگرمیاں تھیں اور جس طرح یہ غزوہ تبوک میں جو کچھ یہ کرتے رہے اور یہ سارا کچھ، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے لوگ ان کی مسجد میں یعنی اس کو اپروو ہی نہ کریں، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس وقت تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی پر 2 رکعت نماز جا کر پڑھا دوں گا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین بغلیں بجانے لگے، انہیں یقین تھا کہ مسلمان اب بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے اور کیسر روم کی فوجیں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گی، لہٰذا وہ اس مسجد میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ جو ہی مسلمانوں کی شکست کی خبر ملے تو تاج شاہی عبداللہ بن ابی کے منافق کے سر پر رکھ دیا جائے اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور ہی منظور تھا۔ کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے ہیں تو ملک غسان کو مقابلے پر آنے کی ہمت ہی نہ پڑی، اور اس کی 2 وجوہات تھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا اس سے پہلے یہ جو غسان کا بادشاہ تھا کچھ عرصے پہلے جنگ موتا میں مسلمانوں کی جرأت ایمانی دیکھ چکا تھا،
کہ کس طرح سے 1 لاکھ کا لشکر 3,000 مجاہدین پر غالب نہیں آ سکا تھا، اور کس طرح خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور اس غزوے میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 20,000 تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے کیسر روم سے مزید کمک کی توقع تھی، لیکن کیسر روم نے جب ابو سفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے، اب پیچھے سے وہ سارا تھوڑا سا سیرت کا یاد کر لینا، کہ کیسر روم نے ابو سفیان سے جب بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن اپنے درباریوں کے تیور دیکھ کے اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں کیسر روم نے ملک غسان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر کیسر روم کا واقعہ بیچ میں ویسے ہی آ گیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایمان جو ہے نا وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، کہ جب دل میں ایمان آ جاتا ہے، یعنی آپ ایک چیز پر یقین کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا زبان سے اظہار ہے اور جوارے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب کیسے روم کا بھی حال کیا تھا کہ وہ مان تو گیا تھا کہ یہ دین سچا ہے، لیکن اس کا اظہار اس نے زبان سے نہیں کیا، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے اپنے دین کا اظہار کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ میرے مشیر مجھے یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، تو دنیاوی لالچ میں وہ پڑ گیا۔ تو جب کیسر روم نے مدد سے انکار کر دیا تو ملک غسان کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں سے مقابلہ پر آنے کی جرات نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا۔ اس قیام سے ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا، اور دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے کیسر روم کے باج گزار تھے اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اب اس کے بعد اب اس مسجد کا کیا حال ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ ان کے پاس آئیں گے نا تو ولا یحلفن، تو وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا الا الحسنى مگر بھلائی کا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جھوٹ کو اپنی یعنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے نا قسمیں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ یہ آپ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو تو کہنے لگے کہ ہم تو صرف بھلائی، ہمارا مقصد اس سے صرف بھلائی ہے، اور سورہ البقرہ میں بھی جو آتا ہے نا کہ ان کا حال کیا ہے کہ ہیں یہ فسادی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں ان کے لیے کہ انہم لکاذبون، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری صورتحال واضح ہے۔ تو بس یہاں پر پھر وہی عمل کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کرنا بھی چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری نیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا، کہ یا رب العالمین ہمارے عمل کو اپنے لیے خالص کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے چہرے کے لیے، آپ کی رضا چاہنے کے لیے ہم ہر عمل کرنے والے ہوں، اور اس میں اپنے علاوہ کسی کا بھی حصہ نہ رکھیں۔ یعنی جو تھوڑا بہت بھی کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا ریاکاری یا بناوٹ کوئی ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کوئی بھی نیکی کا جو کام ہے اس کو چیک کرتے رہا کریں کہ اس میں ہماری پیچھے نیت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ جب آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ وہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں تو آپ کبھی بھی اس میں کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد، البتہ ضرور مسجد، اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی، تقوی پر، من اول یومن پہلے ہی دن سے، حقن وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فی ہی رجال اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون جو پسند کرتے ہیں، این یتطہروا کہ وہ پاکیزہ رہیں، یعنی پاکیزگی حاصل کریں، پاکیزگی اختیار کریں، کیونکہ ہاں پہ بھی شد آ رہی ہے اور یہ باب میں سے ہے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آ رہا ہے نا تطہیر آ رہی ہے، تو تطہیر کا مطلب ایک تو طہارت آپ پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو صاف کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں گرامیٹکلی جو ہے نا اس کا یہ بنتا ہے کہ یعنی کہ طہارت حاصل کرنے والے، کیونکہ انسان ہے نا، ہمیں طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، ہم گندے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، اور اس میں جو چونکہ یہ باب میں سے مبالغے کا صیغہ ہے تو یعنی یہ کہ بہت اہتمام سے طہارت حاصل کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے واپسی کے سفر میں مدینہ کے قریب ذی اوان کے قریب پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقوں کی ناپاک سازشوں سے مطلع کر دیا اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بھی اس مسجد میں افتتاح کے لیے نماز نہ پڑھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن خشم اور مان بن عدی کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں عمل کا پوائنٹ کیا ہے کہ کوئی بھی نیک کام چاہے دنیا کی نظر میں کتنا ہی بڑا ہو، آپ یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں ایک اینٹ بھی رکھ دینا یعنی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی جو آپ مسجد میں کوئی تعمیر کر دیں یا بنا دیں تو وہ بہت اجر و ثواب کا حامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل جو تھا یہ اللہ کے لیے خالص نہیں تھا تو اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کہا گیا کہ اس کو آگ لگا دی جائے۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس آیت میں من حارب اللہ و رسولہ سے وہی مرکزی کردار ہے جس کا پیچھے ذکر ہے نا، ابو عامر فاسق مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس میں کھڑے نہیں ہوں گے اور فرمایا کہ وہ جو مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو نیک اعمال کس کے ساتھ قبول ہوتے ہیں؟ ہابیل اور قابیل کے قصے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو تقوی پر تعمیر شدہ مسجد جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہوں۔ اور وہ کون سی مسجد ہے اس کے لیے یہ حدیث پڑھتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے اس بات میں جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایک نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے یعنی مسجد نبوی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی میری مسجد ہے۔ ترمذی ابواب تفسیر کی یہ حدیث ہے۔ اور مسجد قباء کی نماز کا ثواب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عمرہ کے برابر۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح ہوئی ہے اور اس میں بعد میں کس طرح سے وسعت ہوئی ہے، وہ ایک الگ سے پوری ایک آتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے تعمیر ہوتا رہا ہے۔ تو چاہے عمل چھوٹا ہو نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مسجد نبوی کس طرح کی تھی، اس کو یہ روایت پڑھتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بلند حصہ قبیلہ بن عمر بن عوف میں اترے۔ آپ 24 اور ایک روایت کے مطابق 14 راتیں وہاں رہے۔ پھر بنی نجار کو بلایا جو تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، سیدنا ابوبکر آپ کی خواسین اور بنی نجار کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ یہاں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہیں نماز پڑھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو یہ آ گیا نا، اس میں عمل کی ایک اور بات ہے کہ اس امت کے لیے ساری زمین ہی سجدہ گاہ ہے علاوہ 2 جگہوں کے۔ اس میں ایک تو باتھ رومز ہیں اور دوسرے قبرستان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے اور بھی عمل کا پوائنٹ کیا ہے کہ کتنی دفعہ ہم فرض نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جگہ نہیں، یا ہم لوگوں سے گھبرا جاتے ہیں کہ اب اس شادی حال میں ہم نماز کیسے ادا کریں۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، بنی نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور فرمایا تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے طے کر لو۔ وہ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ ہی سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے یہ اللہ کی راہ میں دینی پسند کی جگہ۔ اس باغ میں کچھ تو مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر تھے اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو مشرکین کی قبریں کھود ڈالی گئیں، کھنڈر برابر کیے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں قبلے کی طرف جما دی گئیں۔ اس کے دونوں طرف پتھروں کا پشتہ لگایا، صحابہ شعر پڑھ پڑھ کر پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شعر پڑھتے اور فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ بھلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہو، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ اب اس میں کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ مسجد کی تعمیر دیکھیں کیسے شروع کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی تعمیر کے لیے اتنے، یعنی جیسے آج جس طرح بلڈنگز تعمیر ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے، لیکن اصل چیز اس کی بنیاد کی کیا تھی؟ 80 سال تقویٰ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار 2 اینٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا
افسوس عمار کو باغی جماعت مار ڈالے گی، یہ تو انہیں بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ تو چنانچہ عمار کہا کرتے تھے، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی جو ان صحابی کے بارے میں تھی، اور اس طرح ہم اور بھی دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف پیشین گوئیاں کی ہیں جو بعد میں پوری ہوئیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ نہیں بڑھایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑھایا، لیکن عمارت ویسی ہی رکھی جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، یعنی اینٹوں اور کھجور کی ڈالیوں کی۔ البتہ کھجور کی لکڑی کے ستون دوبارہ لگائے گئے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے بدل ڈالا اور بہت بڑھایا، اور اس کی دیواریں نقشی پتھر اور گچ سے بنوائیں، اور اس کے ستون بھی نقشی پتھر کے تھے، اور اس کی چھت ساگوان سے بنوائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہی یعنی یہ اس کی دراصل بنیاد ہے، اور اس میں ہمیں دیکھیں کتنی سمجھنے کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر ہماری نیت صاف ہے نا، اور ہم اللہ کی، کیونکہ مسجد بنانا نا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اس دن میں سن رہی تھی، مجھے کوئی بتا رہی تھی کہ کوئی صاحب ہے، انہوں نے بیک ہوم میں بہت ساری مساجد تعمیر کروائی ہیں مختلف جگہوں پر، اور پھر اسی طرح ان کی ایک اور عادت کیا ہے کہ بیواؤں کو گھر بنا کے دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو نیکیاں کمانے والے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو دل کرتا نا کہ ہم بھی کریں، لیکن ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے۔ لیکن اس کو آپ کے سامنے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اصل بات ریسورسز کی نہیں ہے، اصل بات آپ کی نیت کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی مسجد بنا رہا ہے اور اس میں آپ ایک پینی بھی لگا دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے، اگر وہ خلوص نیت سے خرچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تو پھر مسجد بنوانا کیا ہے، قرض حسنہ ہے، آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ یہ تو قرض حسنہ خاص طور پر فی سبیل اللہ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ امیجن کریں کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں کتنا بڑھ جائے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، اس سے سالت تقویٰ، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور اس میں یہاں پر جو آ رہا نا، پھر اس کے بعد آیا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خود کو پاکیزگی اختیار کریں، خود کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ بات آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کو تو مٹی سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، مٹی پاک ہے ہمارے لیے اور ہم اس سے طہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو ان سا ہے وہ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا افمن کیا بھلا جو اسسا جس نے بنیاد رکھی بنیانہ ہوں اپنی عمارت کی، اللہ تقوی من اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، ورضوان اور رضامندی، خیر بہتر ہے، ام من یا وہ جو اسسا جس نے بنیاد رکھی بنیانہ ہوں اپنی عمارت کی، اللہ شفا اوپر ایک گھڑے کے، کنارے کے، جروفین کھائی کے، ہارن جو گرنے والی ہے، فنہارا پھر لے گری بھی اس کو، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ تو یہاں پر دراصل ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ایک طرف وہ مسجد ہے جس کو اللہ سے تقوی کی بنیاد پر یعنی تعمیر کیا گیا ہے اور اس میں اللہ کی رضامندی چاہی گئی ہے، وہی بہتر ہے، یعنی سوال تو پوچھا گیا ہے۔ دوسری طرف وہ عمارت ہے جس کی بنیاد رکھی جائے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جرف سے مراد دریا وغیرہ کا کنارہ ہوتا ہے جس کے نیچے کی زمین پانی بہا کر لے جاتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسی کسی جگہ پر مشاہدہ کیا ہو کہ پانی پڑ پڑ کے نا نیچے سے وہ سارا خلا بن جاتا ہے اور اوپر کی جو لیئر ہے وہ ویسے ہی قائم ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کسی بندے کو پتہ نہ ہو کہ اس طرح نیچے سے پانی گزرتا رہا ہے اور نیچے تو ویسے ہی وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اوپر والی لیئر پہ زمین سمجھتے ہوئے چلے اور وہ پھر نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر دریا وغیرہ کا کنارہ ہے جس کے نیچے کی زمین دریا بہا کر لے گیا ہے، اور اوپر جو بچ گئی ہے نا زمین، وہ بھی کسی بھی وقت پانی کی ایک ہی ٹکر سے زمین میں گر پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر دو چیزوں کو سامنے لایا گیا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اللہ کا خوف اور اس کی رضا ہے، اور اس کو پختہ اور ٹھوس زمین سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسری طرف نفاق ہے، اس کو کھوکھلے گھڑے یا کھائی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس عمل کی بنیاد نفاق پر ہو، خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا نظر آتا ہو،
جیسے کوئی مسجد بنانا یا کوئی اور نیکی کا کام کرنا، وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ کیا ہے، فنہارا بھی فی ناری جہنم، وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہی جا گرے گا، اس کی آگ میں جا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یعنی ظالم کس طرح سے کہ حق نہیں ادا کرتے، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ کا ہی حق ادا نہیں کیا، اور ہدایت سامنے آئی لیکن استوقد نارا آتا ہے نا، یہ سب کچھ تھا، اور وہ ان چیزوں نے ان کے ماحول کو بھی روشن کر دیا، لیکن اس کے باوجود پھر کیا کیا انہوں نے، وہ پلٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، یعنی یہ چیز ہوگی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی، وہ جو بناؤ انہوں نے بنائی، ریبتاً، شک کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، مگر، ان کے تقطع، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم، ان کے دل، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ تو یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ عمارت تو گرا دی گئی ہے، لیکن ان منافقوں کے دلوں میں نفاق کا روگ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے کہ یہ نہیں ختم ہوگا، حتیٰ کہ ان کے دلوں کے اندر ہی چھید ہو جائیں، کہ مزید جڑ پکڑنے کی گنجائش نہ رہے، اور دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ موت واقعہ ہو جائے۔ یعنی نفاق کا ان کے یہ حال ہے کہ جب تک یہ مر نہ جائیں ان کے اندر سے وہ نکل نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالت سے بچائے۔ اور وہی بات ہے نا کہ جب بھی نعوذ باللہ کوئی شکوک و شبہات اللہ کی ذات کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں آنے لگیں، تو انسان فوراً تجدید ایمان کرے، فوراً پلٹے، علم کی طرف جائے، ایمان کی طرف جائے، پھر عمل کی طرف آئے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں۔ اچھا، تلاوت جو ہے نا میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ میٹنگ میں چلاتی ہوں، کیونکہ وہ آیت وہ والی نہیں چل رہی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ میٹنگ ابھی شروع کر لیتے ہیں تھوڑی دیر میں، کیونکہ یہ 3-4 منٹ میں مکمل ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔